السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گلابی شام اور عید۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی ہو تو انکار کر دو، اتنا فکر مند اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زائمہ نے اسے یوں فکر مند الجھا ہوا دیکھ کر کہا۔ انکار کر دو۔ انکار وہاں کیا جاتا ہے جہاں رائے مانگی جائے۔ پاپا نے تو تمام معاملات طے کرنے کے بعد مجھے محض مطلع ہی کیا ہے۔ اس نے ناراضگی سے منہ پھلا کر کہا۔ یار انکل تمہاری مرضی کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ تم گاؤں نانو کے پاس نہیں جانا چاہتی ہو تو انہیں انکار کر دو۔ اور ویسے بھی تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی؟ اس نے حیرت سے اور کچھ طنز سے مسکرا کر کہا۔ وہ انکل فاخر کی لاڈلی اکلوتی ضدی اور ہٹ دھرم بیٹی تھی۔ ان کے لاڈ پیار اور جا بیجا ناز برداریوں نے ہی اسے اس درجے بے لحاظ اور منہ پھٹ بنا دیا تھا۔ پاپا بتا رہے تھے کہ نانو بہت بیمار ہیں اور انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس نے گویا اپنی بے بسی کی وجہ بتائی تھی۔ انکل نے ہمیشہ تمہاری خواہشوں کا احترام کیا ہے، تمہاری کوئی بات رد نہیں کرتے۔ تم بھی ان کی یہ بات مان لو۔ ویسے بھی تمہاری نانو تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اپنی بیٹی کی شباہت دیکھتی ہیں تم میں۔ آئی نو، لیکن اتنا لمبا عرصہ گاؤں میں گزارنا اور عید بھی وہاں کرنا، اٹس امپاسبل۔ وہ چیخ پڑی۔ ارے گاؤں کی زندگی تو بڑی رومانٹک اور نیچرل ہوتی ہے، اور گاؤں میں عید کرنا تو بہت ایڈونچرس ہوگا تمہارے لیے۔ تم بہت انجوائے کرو گی۔ زائمہ اس سے پرچا رہی تھی اور اسے گاؤں نانو کے ہاں جانے کے لیے رضامند کرنے کی ڈیوٹی فاخر انکل نے اسے سونپی تھی۔ وہ اس کی گہری دوست تھی اور اس کی بات مان بھی لیتی تھی۔ بچوں کی طرح مجھے کیوں بہلا رہی ہو؟ میں نے تو پہلے ہی پاپا اور نانو کی خاطر گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو زائمہ حیرت سے چیخ اٹھی۔ ارے سچ تم جا رہی ہو؟ یعنی واقعی؟ وہ اتنی آسانی سے اس کے مان جانے پر بہت ہی حیرت زدہ تھی۔ ہاں تم خوش ہو جاؤ، بہت تنگ رہتی ہو نا مجھ سے، اب سکون سے عید کرنا، اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بے مروت ظالم لڑکی، ہم تمہارے بغیر خوش رہتے ہیں، اچھی طرح جانتی ہو ہمیں، پھر بھی دل جلانے والی باتیں کرتی ہو۔ انکل کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، ورنہ تمہیں اتنے اہم موقع پر کبھی بھی خود سے جدا نہ کرتے۔ زائمہ نے اچھی خاصی کھنچائی کر دی۔ ارے سنا ہے محترم آبگینہ صاحبہ کی سواری بعد بہاری گاؤں کی طرف روانہ ہونے والی ہے۔ ارتضیٰ دور سے ہی بولتا ہوا آ رہا تھا۔ ان کے قریب آ کر غور سے آنکھیں پٹپٹا کر آبگینہ کو دیکھنے لگا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ پلیز ارتضیٰ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، زائمہ نے جھنجھلا کر اسے ٹوکا۔ کیوں کسی کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شادی صرف شادی پر ہی سیریس ہوتے ہیں۔ ہاں مرد کے لیے شادی مقام عبرت ہے، اسی لیے وہ اتنا سیریس ہوتا ہے۔ یہ شادیوں پر دولہا ناک پر رومال کیوں رکھتے ہیں بھلا؟ کیوں؟ بھئی بیچارہ دولہا جانتا ہے کہ آج کے بعد وہ ساری عمر روئے گا، اسی لیے ایڈوانس منہ پر رومال رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید شرما رہا ہے، اس نے آہ بھری۔ بکو مت، ہر وقت اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہو، زائمہ نے اسے ڈانٹا۔ لو اوٹ پٹانگ زائمہ جی، مجھے تو شادی والے دن رومال کی بجائے کوئی میز پوش ہی ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر آبگینہ کو دیکھا۔ کیوں تم زیادہ روگے کیا؟ زائمہ بھی مسکرائی۔ ہاں، اس نے آہ بھری، آبگینہ کے ساتھ جو بھی رہے گا ساری عمر روئے گا۔ کیا کہا؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ اب کیا؟ آبگینہ بری طرح چونک کر اسے گھورتی ہوئی برس پڑی۔ اتنی دیر سے وہ جو اوٹ پٹانگ بول رہا تھا یہ مقصد تھا؟ ہاں قسم سے، صبح سے 2 بار آئینے میں دیکھی ہے، وہ بھی ڈھیٹ تھا، یقیناً آئینہ دھندلا گیا ہوگا۔ اس نے اس کے سانولے رنگ پر چوٹ کی۔ ہاں حسن کی چمک یوں ہی چنیوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھوں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھا اب چپ رہو، میرا موڈ پہلے ہی آف ہے، آبگینہ نے اسے گھورا۔ ہے مگر بجلی تو ہے۔ ارتضیٰ چلے جاؤ، نکلو یہاں سے، وہ تنگ آ کر چلانے لگی۔ جاتا ہوں یار، کیا زمانہ آ گیا ہے، کر بھلا کھا جوتے۔ مجھے تو تمہارے گاؤں جانے کا پتہ چلا تو افسوس کرنے آیا تھا، تم الٹا مجھے ہی بس امی سے کہہ دیا ہے میں نے میرے لیے اپنی پسند سے لڑکی تلاش کر لیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ اس نے آخری بات دوبارہ دونوں کو متوجہ دیکھ کر کہی۔ کیوں؟ زائمہ نے حیرت سے فوراً پوچھا۔ اس کی باتیں ہی تو تھیں جو مخاطب کو فوراً جکڑ لیتی تھی۔ بھئی دولہا بیچارہ پہلے سے کچھ جانتا جو نہیں ہوتا، گھونگھٹ اٹھانے تک خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، بلکہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اماں نے جسے چند آفتاب چند ماہتاب سمجھ کر پسند کیا ہے وہ چند آفتاب کو ضرور ہی ہو۔ رات کو پیکنگ میں اس کی مدد کرتے وقت زائمہ اسے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو آبگینہ، جہاں انسان جاتا ہے وہاں کے ماحول اور روایات کے مطابق خود کو ڈالنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ تم ایسے کپڑے رکھو جو وہاں پہن بھی سکو، یہ پینٹ شرٹ اور اسکرٹ گاؤں میں نہیں پہن سکو گی۔ مائی فٹ، مجھے پرواہ نہیں، میں جا رہی ہوں یہی کافی ہے۔ اگر جانے کا احسان کر ہی رہی ہو تو ایک احسان اور ان بیچاروں پر کر دینا کہ اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ تمہیں منہ پر بات ماننے کی بہت عادت ہے، میزبان کے لیے بلائے جان بن جانا اچھے مہمان کو زیب نہیں دیتا۔
نانو تمہاری بیمار ہے، بوڑھی ہیں، بہت آس اور محبت سے تمہیں بلایا ہے، اس لیے پلیز پلیز ذرا خود پر کنٹرول رکھنا۔ فار گاڈ سیک ناؤ اسٹاپ اٹ، میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں تمہاری نصیحتوں سے۔ وہ ایک دم چلا اٹھی تو زائمہ نے بھی مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بیٹا پیکنگ مکمل ہو گئی؟ فاخر انکل اس کے کمرے میں چلے آئے۔ جی پاپا، چلنا کب ہے؟ صبح تقریباً 8 بجے تک نکل چلیں گے، کافی دور کا سفر ہے، رات ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں گے، سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اوکے پاپا، اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں آپ گنے، تم سو جاؤ، آپ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ میں اتنی جلدی نہیں سوتی ہوں، تم سب کو پتہ ہے، پلیز بھی زبردستی سو جاؤ لگا رکھی ہے، جب دل چاہے گا سو جاؤں گی، فی الحال میں سب کے پاس لاؤنج میں جا رہی ہوں، اس نے آہ بھری۔ زائمہ نے مایوسی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے نکل آئی۔ ہائے آبی مچھلی، میں تو تمہیں بہت یاد کروں گا، بلکہ واپسی پر شاید تم مجھے پہچان بھی نہ سکو، مجنوں بن کر گلیوں میں پکاروں گا، آبی آبی۔ ارتضیٰ چلغوزے پھانکتے ہوئے بولا۔ مچھلی 80 روپے کلو۔ رملہ نے اس کی بات اچک کر زور سے کہا تو سب ہی ہنس دیے۔ پھر ارتضیٰ اور راشدہ وغیرہ سے باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ لوگ اب تک جاگ رہے ہو سب؟ انکل فاخر نے ایک دم باہر آ کر کہا تو وہ چونک اٹھے۔ بیٹا 12 بج گئے ہیں، تم اب ریسٹ کرو۔ اس کے طویل سفر کا احساس کر کے سب فوراً اٹھ گئے۔ اب گنے اور زائمہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی، اور صبح کو جب سارا گھر انہیں رخصت کرنے کو تیار کھڑا تھا، اس وقت بھی زائمہ اسے ہولے ہولے سمجھا رہی تھی۔ بس بھی کرو یار، سب باتیں میں نے اپنی جینز کی جیب سے باندھ لی ہیں، بوقت ضرورت نکال کر اپنا ایمان تازہ کرتی رہوں گی، اس نے مذاق اڑایا۔ پھر وہی بات، خبردار جو وہاں جینز یا اسکرٹ پہنی، اس نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے بھی اسے سمجھایا، اور وہ دل جلانے والے انداز میں اسے مسکرا کر خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اوکے ڈیئر، ہم تمہیں بہت مس کریں گے۔ سب ہی نے یہ فقرہ کہا تھا، زائمہ کی امی اور تائی جان دونوں نے بھی اسے بہت پیار سے رخصت کیا تھا، اور دور تک وہ سب اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے خدا حافظ کرتے رہے۔ وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھتے ہوئے میوزک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہیڈ فون لگائے اپنے من پسند انگلش گانے سنتے ہوئے اس کے پاؤں بھی تھرک رہے تھے۔ اس نے پاپا کو دیکھا، وہ بہت دھیان اور خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ اس نے اندر سے نظر ہٹا کر دوبارہ باہر کے مناظر پر نظریں جما دیں۔ ماما کی وفات کے بعد جب پاپا اسے دادی اماں کے پاس الحاج ہاؤس لے کر آئے تو وہ محض 4 سال کی تھی۔ پہلے تو اس نے اپنی ماما کو یاد کر کے خوب رونا دھونا مچایا، مگر پھر اپنے ہم عمر اتنے ڈھیر سارے لڑکے لڑکیوں میں مگن ہو کر آہستہ آہستہ اس حادثے کو بھول گئی۔ نانی اماں کی طرف وہ بہت کم جاتے تھے، زیادہ تر نانو خود ہی اسے ملنے آ جایا کرتی تھی، اسے بہت پیار کرتی تھی، اس میں انہیں اپنی لاڈلی بیٹی کی شبیہ نظر آتی تھی۔ وہ بہت چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس گاؤں میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزارے، مگر اسے وہاں کا ماحول بالکل پسند نہ تھا۔ یہاں تو وہ جب چاہتی ڈرائیور کو لے کر سیر کے لیے چلی جاتی تھی، جو مرضی پہنتی، جو مرضی کھاتی۔ پاپا نے اسے بے انتہا لاڈ پیار سے پالا تھا، اور جب باپ کی آنکھوں کا تارا تھی تو تبھی بہت وی آئی پی قسم کا سلوک کرتے تھے۔ دادی اماں کو اپنی اس مظلوم اور بن ماں کی بچی پر زیادہ ہی ترس آتا تھا۔ ادھر کوئی فرمائش منہ سے نکلی، ادھر پورا کرنا فرض سمجھا گیا۔ یوں بڑے ہوتے ہوتے یہی اس کی عادات اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اسے اب انکار کرنا گویا اپنی شامت کو بلانا تھا۔ کچھ امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، فرینڈز بھی اپنے ہی مزاج اور طبقے کی تھیں، ددیال کا ماحول بہت آزاد تھا، مگر اس کے باوجود زائمہ، راشدہ اور تائی اماں کی رملہ تینوں اپنی ماؤں کی تربیت سے بہت سگڑ اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسے تو بن ماں کی بچی جان کر کبھی کسی نے نہ کام کروایا تھا نہ سکھایا تھا۔ ہاں دادی اماں اکثر اسے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتی تھی، مگر وہ انہیں اولڈ لیڈی کہہ کر ٹال جاتی تھی، اور اسی وقت تائی اور آنٹی اس کی مدد کو آ جاتی، فوراً اس کی طرفداری کرنا شروع کر دیتی۔ ارے اماں، آپ بچی پر کیوں بوجھ ڈالنا چاہتی ہیں؟ اس کے باپ کو کمی ہے کیا؟ اللہ رکھے ایک چھوڑ 10 ملازم رکھ سکتی ہے، پھر کیوں پھول سے ہاتھ ہانڈی چولہے سے خراب کرے؟ اور ایسے وقت اسے دادی اماں اپنی دشمن لگتی، جو اس کے نازک خوبصورت ہاتھوں کی دشمن تھی۔ مگر دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ میں نہ آتی کہ آنٹی اور تائی اسے تو منع کرتی تھیں، اپنی بیٹیوں کو کیسے باورچی خانے میں ہر کام سکھانے پر بڑھ چڑھ کر آگے ہوتی تھیں، اور ایسے میں اسے صرف یہی وجہ نظر آتی کہ شاید وہ بہت امیر باپ کی بیٹی ہے تو اسے کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت، اور یہ سوچ اس کے غرور اور گردن کو مزید اکڑا دیتی۔ کھیتوں کے آثار شروع ہو گئے تھے، سرسوں کے پیلے پھول سبزے پر اپنی بہار دکھا رہے تھے، گاڑی کچے راستے پر دھکے کھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے دلچسپی سے کھیتوں سے واپس آتے ہوئے کسانوں اور ان کے جانوروں کو دیکھا۔ شام ہونے والی تھی، اسی لیے لوگ گھروں کو پلٹ رہے تھے، کسی کے کندھوں پر گھاس کی بڑی سی گٹری تھی اور کسی نے لکڑیوں کا ڈھیر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بیل گاڑیوں پر گھاس کے اوپر بیٹھے بچے انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پاپا بے حد آہستہ گاڑی چلا رہے تھے، ان کے آگے ایک شخص گدھے پر سوار جا رہا تھا، اور عین درمیان میں وہ چل رہے تھے۔ پاپا نے ہارن دیا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اور حیرت سے فوراً نیچے اتر کر گدھے سمیت ایک طرف ہو گیا۔ اس کی اس حرکت پر آبگی نے مسکرا دی۔ اسے لوگوں کی ستائش بھری اور حیران نظریں دیکھ کر بہت لطف آتا تھا، یہاں تو ہر شخص کی آنکھوں میں بلا کی حیرت ہوئی تھی۔
اور نانو کے مکان کے سامنے پہلے سے کافی لوگ کھڑے تھے۔ پتہ نہیں کیسے ان کے آنے کی اطلاع ان تک پہنچ گئی تھی۔ پاپا نے گاڑی روک کر اسے دیکھا۔ ابھی جان، آپ اندر آ جاؤ، میں ان لوگوں سے مل کر آتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے اور اپنا واک مین سنبھال کر نیچے اتر آئی۔ اس کے حلیوں اور بے باکی کی وجہ سے وہاں موجود لوگوں نے منہ کھول کر اسے یوں دیکھا جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو، مگر اس نے قطعی لاپرواہ انداز میں ایک نظر سب کے ہونک چہروں پر ڈالی اور نہایت اعتماد سے لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے نانو کھڑی نظر آ گئی۔ وہ بے حد کمزور اور بیمار تھی، اس کے باوجود اس کے استقبال کو دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے سلام کے جواب میں اسے گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتی رہی۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اماں، اندر تو آئیں، بچی بھی پریشان کھڑی ہے۔ آؤ بیٹی، اندر آ جاؤ۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے آ کر نانو کا بازو تھاما اور اسے بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے سے کچے صحن کو عبور کر کے برآمدہ تھا اور پھر 3 کمرے ایک ہی قطار میں بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف بغلی دروازہ نظر آ رہا تھا، وہ باورچی خانہ تھا۔ کمرے میں داخل ہونے تک وہ یہ سب ایک نظر میں دیکھ چکی تھی۔ بیٹھو بیٹی۔ کمرے میں پڑی بڑے بڑے پایوں والی چارپائی پر وہ بیٹھ گئی۔ بے حد سادہ کمرہ تھا۔ الماری کی طرح دیوار میں 3 خانے بنے ہوئے تھے اور ان پر اخبار بچھے ہوئے تھے۔ بہت سی کتابیں موٹی موٹی انگلش کی بھی ترتیب سے رکھی تھیں۔ کاغذی پھولوں کا ایک گلدستہ گلاس میں ڈال کر رکھا تھا۔ لکڑی کی چھوٹی تپائی پر شیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ لو بیٹی، یہ پی لو۔ وہ کمرے کے جائزے میں مصروف تھی کہ وہیں خاتون شیشے کے بڑے گلاس میں دودھ لے کر آ گئیں۔ اس نے ایک نظر میں لبالب بھرے گلاس اور اس پر جمی بلائی کی موٹی تہہ کو دیکھا۔ سوری آنٹی، میں دودھ نہیں پیتی ہوں۔ اسے یہاں آتے ہی پہلی ہی دفعہ میں انکار کرنا اچھا تو نہیں لگا، مگر وہ یہ دودھ کیسے پی سکتی تھی؟ دودھ تو اسے ویسے بھی پسند نہیں تھا، اس پر بلائی کی اتنی موٹی تہہ، تو پھر کیا پیو گی؟ میری بچی اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہے، جو بھی کھانا پینا ہے بے تکلفی سے بتا دو، اپنا گھر ہے۔ نانو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں بہت دکھ تھا کہ وہ دودھ نہیں پی سکتی تھی اور یہ اس نے ان کے لہجے سے اندازہ کیا تھا۔ ارے نہیں نانو، مجھے ابھی بالکل کچھ نہیں کھانا پینا، راستے میں پاپا نے بہت کچھ کھلا دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کے آنکھوں میں ابھرتے شک کو دیکھا۔ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، اس نے ان کے کمزور ہاتھ تھام کر پیار سے کہا۔ اور بیٹی، تمہاری دادی کا کیا حال ہے؟ تمہاری تائی چچی، ان کے بچے سب کیسے ہیں؟ جی سب ٹھیک ہیں، آپ کو سبھی سلام کہہ رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ لڑکیوں سے بھرتے کمرے کو دیکھ کر انہیں جواب دیا۔ جو بھی چھوٹی بڑی لڑکی آ رہی تھی اسے سلام کر رہی تھی اور ہاتھ ملانا تو گویا فرض تھا۔ وہ خاصی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ قطعی اجنبی اور گندے گندے حلیے والی لڑکیاں اسے نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ باتوں کی بھی مطمئنی تھی، اور اس سے پہلے کہ اس کا صبر ختم ہو جاتا اور وہ اپنی ازلی عادت سے مجبور ہو کر انہیں کچھ کہہ دیتی، وہی خاتون جو اس کی ممانی تھی اندر آ گئی۔ چلو بچیوں، اب چلو اپنے گھر کو، رات ہو رہی ہے، صبح بہن سے آ کر باتیں کرنا۔ اور ان کے کہتے ہی وہ سب آہستہ آہستہ نکل گئی۔ نانو، آپ لیٹ جائیں، تھک جائیں گی، اس نے تھکی تھکی نانو سے کہا تو وہ وہیں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بچی، تمہیں یہاں دیکھ کر میری ساری بیماری جاتی رہی ہے۔ ایک ہی حسرت تھی دل میں، مرنے سے پہلے اپنی آبگینے کو دیکھ لوں۔ میری بچی کی نشانی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چوم کر دبایا اور اسی وقت پاپا اندر آ گئے۔ نانو سے پیار لے کر وہ ان کے قریب ہی بیٹھے رہے۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پرانے وقتوں کی، اس کی ماما کی۔ پاپا کو ان سے بہت پیار تھا، جب ہی تو دوسری شادی نہیں کی۔ اماں جی، اب یہ یہاں ہی رہے گی اور عید بھی آپ کے پاس گزارے گی۔ پاپا کے بتانے پر انہوں نے تشکر سے انہیں دیکھا۔ فاخر بیٹا، اللہ تمہیں خوشیاں دکھائے، تم نے میری خواہش پوری کی، فکر نہ کرنا، یہ یہاں خوش رہے گی۔ پاپا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خوشی کا تو انہیں علم تھا، مگر یہ پہلی بار وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے یہاں رہنے کے لیے لے کر آئے تو مجھے وہ اماں جی کو انکار نہ کر سکے، جنہوں نے اتنی حسرت اور تمنا سے اسے دیکھنے کی درخواست کی تھی۔ ایک اور بات بھی پیش نظر تھی، بھلے وہ آج جتنے بھی امیر تھے، ماڈرن تھے، مگر رشتوں اور تعلقات کی نوعیت سے تو اسے آگاہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اور زندگی کے متعلق جو اس نے سوچا ہوا تھا، زندگی پھولوں کی سیج ہے، وہ اسے اس کے تلخ حقائق سے بھی آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ اسے تو صرف پیار اور ستائش ہی ملی تھی، اماں جی کی تربیت کا تھوڑا سا اثر وہ اس پر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ پاپا، یہاں میں ایک ماں کیسے رہوں گی؟ جیسے ہی تنہائی میسر آئی، اس نے پہلی بات یہی کہی۔ کیوں بھئی، یہاں کیا ہے؟ انہوں نے قطعی انجان بن کر اس سے پوچھا۔ پاپا، آپ جانتے ہیں مجھے اپنے بیڈ، اپنے کمبل کے سوا نیند نہیں آتی، یہاں اتنی سخت سردی ہے اور ہیٹر بھی نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ جان، یہ سب معمولی باتیں ہیں، دیکھو نا تمہاری نانی، اماں، ممانی سب تم سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کے پیار کی گرمی میں تمہیں یہ سردی بالکل نہیں لگے گی، اور یہاں تم نے کوئی کام تو کرنا نہیں، آرام کرو، بلکہ گھومو پھرو، گاؤں کی لائف دیکھو، انجوائے کرنا بھئی۔ پاپا تو اسے اپنی طرف سے ڈھیروں تسلیاں دے کر اور نصیحتوں کے بعد کسی دوسرے کمرے میں جا سوئے تھے، اور وہ نانو کے اس کمرے میں سخت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے سونے سے پہلے میوزک سننے کی عادت تھی، وہ لائٹ جلائے بغیر نہیں سوتی تھی۔
اور یہاں نانو نے بلب بجھا کر دیا روشن کر دیا تھا۔ اس کا دھواں اور تیل کی بو سے سخت جی الٹ رہا تھا۔ اوپر سے یہ نواڑی پلنگ، فوم کے انتہائی نرم بستر پر وہ اپنا کمبل لے کر سوتی تھی۔ یہاں مامی نے اسے سب سے اچھی اور صاف رضائی نکال کر دی تھی جو سلکی تھی، اور اس میں گوٹے کے پھول بھی تھے جو چہرے پر ڈالنے سے چبھتے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی، وقت دیکھا تو مارے حیرت کے اٹھ بیٹھی۔ ابھی تو صرف 10 بجے تھے، اور 10 بجے تو وہ لوگ کھانا کھا کر واک کے لیے جاتے تھے۔ اسی لیے باوجود تھکاوٹ کے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے رضائی کو ایک طرف ڈالا اور شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر باہر صحن میں نکل آئی۔ باوجود سردی کے اسے کھلی فضا میں آ کر سکون ملا تھا۔ اس نے 2-3 طویل سانس لیے۔ وہ تو ایک رات بھی یہاں نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ برآمدے میں سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ اتنی جھنجھلائی ہوئی تھی کہ اس نے ذرا فاصلے پر دیوار کے ساتھ کھڑے اس سائے کو بھی نہیں دیکھا تھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اور پھر جوں ہی وہ ذرا سا آگے بڑھ کر واپسی کے لیے مڑی، اس کی نظر بے ساختہ اس خاموش کھڑے بندے پر جا پڑی۔ چند لمحوں کو تو وہ حیرت زدہ سی تکتی رہ گئی، پھر ایک دم ذہن میں گوندا سا لبکا، اور اس نے پوری قوت سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک ہی چست میں اس کا ارادہ بھانپ کر اس تک پہنچا اور اپنا فولادی کھدرا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر جما دیا۔ خوف اور دہشت کے ساتھ ساتھ اس کو سانس لینے میں بھی شدید دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو آزاد کرانا چاہا، مگر وہ مضبوط شخص تھا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر اسے جکڑ رکھا تھا۔ پلیز پلیز میری بات سنیں، میں ڈاکو نہیں ہوں، چور نہیں ہوں، اسی گھر کا ایک فرد ہوں۔ عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، میں آپ کا ماموں زاد ہوں۔ اس نے اپنی بات جلدی جلدی ختم کر کے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ چند لمحوں کو تو بول بھی نہ سکی، پھر حواس بحال ہوئے تو بغور اسے دیکھا۔ سوری، میں معافی چاہتا ہوں اس گستاخی کی۔ دراصل میں ایسا نہ کرتا تو آپ چیخ چیخ کر سارے گاؤں کو اکٹھا کر لیتی، اور میری بوڑھی دادی تو اس بیماری میں یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر سکتی، اسی لیے مجبوراً مجھے آئی ایم سوری۔ بڑا سلجھا ہوا مؤدب انداز تھا، وہ اپنے کیے پر نادم تھا، مگر اس کا سانس اب تک بحال نہیں ہو سکا تھا۔ بڑی سختی سے منہ بند کیا تھا اس نے۔ آپ اتنی رات گئے چوروں کی طرح گھر میں گھسے کیوں تھے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ چوروں کی طرح نہیں بھئی، میں تو کھیتوں سے آ رہا ہوں، آج پانی کی باری ہماری تھی، اس لیے رات بھر کھیتوں میں پہرا دینا پڑتا ہے۔ میں ابھی فارغ ہوا تو گھر چلا آیا۔ آپ اتنے رات گئے صحن میں اکیلی، دل نہیں لگ رہا؟ اس نے یکدم اس سے پوچھا۔ بڑا دوستانہ انداز تھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ایک نظر اسے گھورا اور مڑ کر اندر کی طرف چل دی۔ عبداللہ نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر جوں کی توں صورتحال تھی۔ نانو رضائی میں پوری طرح لیٹی ہوئی تھی۔ مٹی کے تیل کی بو اور زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ناگواری سے اس نے ناک پر اسکارف رکھا اور بستر میں دبک گئی۔ ایک دم شدید سردی کا احساس ہوا۔ باہر اتنی دیر وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں کھڑی رہی تھی، اور باہر کے تصور کے ساتھ ہی اسے تمام صورتحال یاد آ گئی۔ بے ساختہ ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جا ٹھہرا، کھدرا سخت ہاتھ اتنی مضبوطی سے جما رکھا تھا کہ اس نے منہ میں بھی اس کی نمکین انگلیوں کا ذائقہ محسوس کیا تھا۔ یکدم ہی اسے طیش آ گیا۔ جنگلی، جاہل، گنوار دیہاتی! غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے بے دردی سے ہونٹوں کو رگڑ ڈالا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً اس نے چیخ چیخ کر سارا گاؤں اکٹھا کر لینا تھا، اور آدھی رات کو گاؤں والوں کے لیے تو آدھی رات ہی تھی، ایک تماشا بن جاتا، لوگ اس کے باہر نکلنے کو غلط معنی پہناتے، اور اس کے آگے اس کی سوچ جیسے تھرا گئی تھی۔ تھکاوٹ، بے بسی اور اجنبی جگہ، اب یہ نئی صورتحال، وہ سخت بے چین تھی۔ بہت دیر تک اسے نیند نہیں آئی، اور جب آئی تو وہ بے سدھ سو گئی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے صبح اٹھتے ہی ان سے پوچھا۔ بھائی صاحب تو چلے گئے، وہ حیرت سے چیخی۔ کب؟ کیوں؟ مجھ سے ملے بغیر؟ وہ تڑپ ہی تو گئی ان کے جانے کا سن کر۔ وہ تو رات کو مصمم ارادہ کر کے سوئی تھی کہ صبح پاپا سے کہہ دے گی کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی، اسے ساتھ ہی واپس لے کر جائیں۔ بس دیکھ لیا اور دکھا بھی دیا خود کو۔ نانو کو ایک رات ہی اتنی خوفناک کٹی تھی، اتنے ڈھیر سارے دن ناممکن، مگر اب وہ جا چکے تھے۔ بیٹا تم سو رہی تھی، بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، میں نے کہا بھی کہ جگا دوں مگر مانے نہیں۔ کہنے لگے نہیں، اسے دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، بے آرام ہوگی، رہنے دے، میرا سلام اور پیار دے دینا۔ آنٹی اس کی پریشانی سمجھ کر اسے تفصیلاً بتانے لگی، مگر وہ ایک دم بجھ سی گئی تھی۔ دل چاہا چیخ چیخ کر روئے، چلائے، جیسے اپنی بات پوری نہ ہونے پر چیخی چلاتی تھی، مگر اس نے دل کی پکار نظر انداز کر کے خود کو بمشکل سنبھالا۔ آج زندگی میں پہلی بار اپنے دیر تک سونے پر غصہ آیا تھا۔ بیٹا تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور کچھ کھا لو، دوپہر ہو رہی ہے اب تو۔ اس سے کہہ کر وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ ہنوز سستی اور فکرمندی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے اٹھ گئی میری چندا، آ بچی، منہ دھو کر روٹی کھا لے۔ نانو نے اسے یوں بیٹھے دیکھا تو پیار سے چمکارا، اور وہ بادل نخواستہ نیچے اتر آئی۔ کچے صحن میں چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی، کچھ مرغیاں بھی کونے میں دانہ چگ رہی تھیں۔ وہ آنٹی کے ساتھ غسل خانے تک آئی، اور جب فارغ ہو کر واپس کمرے میں آئی تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی ہم عمر ہوگی یا شاید کچھ چھوٹی۔
آئیں آپ گینے رک کیوں گئی؟ بہت سلجھا ہوا لہجہ اور پیار بھرا انداز تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ دوپٹے سے منہ صاف کرنے لگی۔ میں علیہ ہوں، آپ کی ماموزات۔ اس کے تعارف کرانے پر وہ چونکی۔ علیہ عبداللہ، فوری اس کے ذہن میں یہ نام گونجا۔ آپ نے کیا ناشتہ کرنا ہے مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ کچھ خاص نہیں، ایک انڈا بوائل اور چائے کا کپ۔ بس اسی لیے شاید آپ اتنی اسمارٹ ہیں، اس نے ہنس کر کہا اور ساتھ اس کی خوبصورتی کی تعریف بھی کر دی۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ اچھا آئیں آپ میرے ساتھ مل کر ناشتہ بناتے ہیں، باتیں بھی کریں گے۔ وہ خاصی بے تکلف ہو رہی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ وہ بغلی دروازہ جو اس نے کل یہاں آتے ہوئے گیس کیا تھا کہ کچن ہوگا، اسٹور نما کوٹھی سی تھی اور اسی کے باہر برآمدے میں چولہا پڑا تھا۔ اس نے اسے ایک بڑے پیڑے پر بٹھا دیا اور خود لکڑیوں کو توڑ توڑ کر چولہے میں رکھنے لگی۔ گندم کے سوکھے ڈنٹلوں کا ایک طرف ڈھیر لگا تھا۔ اس نے 5-6 باریک باریک ڈنڈیاں نکالی اور چولہے میں لگا دی۔ ایک دم بے تحاشا دھواں اٹھا۔ وہ پھونکے مارنے لگی تو تیز آگ بھڑک کر جل اٹھی، مگر دھواں جو پہلے بہت زیادہ پھیلا تھا قریب بیٹھی آبگینے کے حلق میں بھی گھس گیا تھا اور آنکھوں سے پانی بھی نکل آیا تھا۔ بری طرح کھانستے ہوئے وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ علیہ نے کچھ حیرانی اور شرمندگی سے اسے دیکھا۔ ارے علیہ، آبی کو دھوئیں میں کیوں لا بٹھایا تم نے؟ دیکھو تو کیا حالت ہو گئی ہے اس کی۔ نانو نے اس کی مچتی آنکھوں کو دیکھا تو خفگی سے بولی، بیچاری علیہ کو کب علم کہ اس کی کزن اتنی نازک ہوگی، وہ تو وہاں اتنے ہی دھوئیں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سوری آبگینے، اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ وہ ناشتہ بنا کر لائی تو اس سے فوراً معذرت کر کے پوچھنے لگی، اٹس اوکے، دراصل مجھے دھوئیں اور گرد سے الرجی ہے اور کبھی اس طرح دھوئیں میں بیٹھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا۔ وہ آہستہ سے کہہ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے آپ کپڑے تبدیل کر لیں، پھر میں آپ کو بڑے چچا کی طرف لے کر جاؤں گی۔ بڑے چچا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، آپ کے بڑے ماموں، اس نے وضاحت کی۔ میں نے تو انہیں نہیں دیکھا یہاں، وہ نہیں آئے؟ آئے تھے صبح صبح کھیتوں پر جانے سے پہلے، آپ سو رہی تھیں، اور چاچی تو بیچاری بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتی ہیں۔ ان کے بچے؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، سبھی شادی شدہ، گھر بار والے۔ بیٹی شہناز باجی تو یہاں ہی قریب دوسری گلی میں رہتی ہے، ان کے یہاں بھی چلیں گے۔ لگتا تھا وہ گھومنے پھرنے کی خاصی شوقین ہے۔ آج ہی سارے میں گھوم لینا ہے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، مگر کل پہلا روزہ ہے نا، تو روزوں میں گھومنے پھرنے کا زیادہ مزہ نہیں آتا۔ اس کے کہنے پر وہ چونکی۔ اوہ، تو رمضان آ گیا۔ ہاں، اب آپ جلدی سے اچھے سے کپڑے پہن لیں، میں برتن دھو کر ابھی آتی ہوں۔ وہ جوش سے کہہ کر باہر جانے لگی، مگر فوراً ہی موڑ آئی۔ آپ کے کپڑے استری کر دوں؟ تم مجھے استری لا دو، میں کوشش کرتی ہوں۔ واقعی اسے کوشش یہی کرنی تھی، کبھی کوئی کام کیا جو نہیں تھا۔ آپ نکال دیں، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے بیگ کھول کر اپنا کاٹن کا انتہائی جدید ریڈی میڈ سوٹ نکال کر اسے تھما دیا اور خود ہیڈ فون لگا کر مزے سے سننے لگی۔ علیہ کبھی کبھی نظر اٹھا کر بغور اسے دیکھ لیتی تھی۔ آپ نے کبھی کام نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، ہر کام کے لیے تو ملازم موجود ہیں ہمارے گھر میں، اور ویسے بھی مجھے یہ گھریلو کام کرنے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس نے نفرت سے ناک سکیڑی۔ علیہ نے بغور اسے دیکھا تھا۔ وہ کپڑے اسے تھما کر خود برتن دھونے چلی گئی تو وہ بھی نہانے باتھ روم میں گھس گئی۔ خاصی دیر بعد وہ باہر نکلی تو علیہ تمام کاموں سے فارغ اس کی منتظر تھی۔ بہت اچھی طرح خود کو سنوار کر اس نے آخری بار آئینہ دیکھا اور چلنے کو تیار ہو گئی۔ صحن میں دھوپ میں چارپائی ڈالے نانو بیٹھی تھی۔ خدا حافظ نانو، اس نے نہایت عابداری سے کہا۔ خدا حافظ بچی، سر پر دوپٹہ اچھی طرح لے لو۔ انہوں نے اسے دوپٹہ گلے میں ڈالے دیکھ کر ٹوکا۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر لہرائی، مگر اس نے کچھ بھی بولے بغیر دوپٹہ سر پر جما لیا۔ اب غور کیا تو دیکھا علیہ باقاعدہ بڑی سی چادر میں اچھی طرح چھپی ہوئی تھی۔ وہ دونوں باہر نکل آئیں۔ گلی میں باتیں کرتے ہوئے وہ جا رہی تھی۔ کئی لوگ انہیں دیکھ کر رکے تھے۔ عورتیں اور لڑکیاں جو علیہ کو جانتی تھیں روک روک کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے پرشوق نگاہوں سے گھورتی تھی۔ کئی ایک نے تو اس کے کپڑوں کا ڈیزائن بھی غور سے دیکھا تھا۔ اسے یوں ان لوگوں کا دیکھنا تماشا لگ رہا تھا۔ ناگواری سے اس نے علیہ سے کہا، چلو علیہ پلیز۔ ہاں ہاں آئی۔ وہ بھی فوراً سب کو خدا حافظ کہہ کر چل پڑی۔ اس کے پیچھے باتوں کی آوازیں اب تک آ رہی تھیں۔ اپنی کمر پر ان کی تیز نگاہوں کی چبھن بھی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سارا راستہ وہ شدید کوفت کا شکار رہی تھی۔ گاؤں کا ایک ہی بازار تھا، مختصر سی دکانیں اور دکانوں کے باہر چارپائیاں ڈالے مرد۔ سبھی اسے یوں گھور رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ بڑی ممانی اس سے بہت اچھی طرح ملی، گلے لگائے بہت دیر تک پیار کرتی رہیں۔ ان کے ہاں بھی یہی سلسلہ تھا۔ وہ اس سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے اصرار کرتی رہی، جبکہ وہ ناشتہ کر کے آئی تھی اور کچھ بھی کھانے پینے کے موڈ میں نہ تھی۔ اس نے بمشکل علیہ کی گواہی پر انہیں یقین دلایا کہ وہ کچھ نہیں کھا سکے گی۔ وہاں سے وہ اٹھی تو ممانی نے انہیں دوبارہ آنے کے وعدے پر ہی جانے دیا، اور باجی شہناز کے گھر کے سامنے اندر داخل ہونے سے قبل ہی اس نے علیہ سے کہہ دیا، بھئی میں اس وقت دودھ نہیں پیتی ہوں اور نہ چائے، پلیز تم ان لوگوں کو منع کیا کرو۔ پتہ نہیں میری بات کیوں نہیں سمجھتے، یا سمجھ کر سچ نہیں مانتے۔
آپ فکر نہ کریں، آپ کی مرضی کے خلاف ہم آپ کو کچھ نہیں کھلاتے، اس نے ہنس کر کہا۔ باجی شہناز بہت سلجھی ہوئی پیار کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے تازہ پھل اور خشک میوے ان کے آگے رکھے۔ وہ ان کے گھر اور رہن سہن سے بھی بہت متاثر ہوئی تھی۔ مومانی کے گھر کے برعکس یہ گھر نہ صرف پکا تھا بلکہ صاف ستھرا اور سجاوٹ میں بھی شائستگی تھی۔ اسے حقیقتاً ان سے مل کر خوشی ہوئی تھی اور اس نے یہاں دوبارہ آنے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ باجی کے میاں سعودیہ میں ہوتے ہیں، 2 سال بعد آتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے گھر ہے۔ علیہ اسے معلومات فراہم کر رہی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جب گھر میں داخل ہوئی تو اب گینے کو ذرا بھی علم نہ ہو سکا کہ اس کا دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں جھول رہا ہے اور عبداللہ نے محض ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ہو آئی مامی کی طرف۔ نانو نے اسے پیار سے اپنے قریب چارپائی پر ہی بٹھا لیا، جہاں سامنے ہی وہ لوہے کی زنجیر ٹھیک کر رہا تھا۔ اب گینے کو ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہی رات کا تمام منظر آنکھوں میں لہرا گیا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ ہونٹوں پر جا ٹھہرا۔ کیسا لگا ہمارا گاؤں آبی کو؟ نانو نے پوچھا تو وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ حالانکہ پسندیدگی کے اظہار میں وہ خاصی منہ پھٹ مشہور تھی، مگر زائمہ کی نصیحتیں اس کے لیے خاصی سود مند ثابت ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے ہاتھ روک کر بغور سے دیکھا۔ خود کو مجبور مت کریں، آپ سچ بھی بول دیں تو ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا۔ اس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ یہ دیہاتی بندہ اتنا نظر شناس چہرے پڑھنے کا فن جانتا ہے یا اس کی بیزاری ہی اتنی واضح ہے کہ دیکھنے والے فوراً پہچان لے؟ گڑبڑا کر اس نے فوراً سر جھٹکا اور نانو سے منہ گفتگو ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو اس نے نہ جانے کیوں سکون کا سانس لیا، اور پھر شام کو اس نے علیہ سے صاف صاف کہہ دیا، بھئی میں بلب کی زرد روشنی میں نہیں پڑھ سکتی ہوں، اور جب تک کچھ پڑھوں نہ نیند نہیں آتی، اور نانو تو لائٹ آف کر دیتی ہیں، دیے کی روشنی اور تیل کی بو دونوں سے مجھے شدید الرجی ہے، اب میں کہاں سوؤں گی؟ اس نے حیرت سے آبگینے کو چونک کر دیکھا۔ شاید اسے اتنی صاف گوئی یا پھر منہ پھٹ ہونے کی اتنی جلد امید نہ تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، خود کو بے آرام کرنا اسے قطعی پسند نہ تھا، اور رات جو اس نے کاٹی تھی انتہائی اذیت ناک تھی۔ وہ تو مزے سے اسے کہہ کر نانو کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اب علیہ جانے اور گھر والے، اور گھر والوں میں وہ بندہ بھی شامل تھا جو اس کی عادت کو سمجھ گیا تھا یا چہرہ شناس تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی اس صاف گوئی کے پیچھے یہ محرک بھی تھا کہ وہ اسے آزمانا چاہتی تھی، جو اسے کہہ رہا تھا کہ سچ بولیں، خود کو مجبور نہ کریں، اور اب سچ بول کر اس کے رد عمل کو پرکھنا چاہتی تھی۔ رات کا کھانا خاصا پرتکلف اور پرلذت تھا۔ وہ دیر تک نانو کی باتیں سنتی رہی، اور وہ اسے اس کی ماما اپنی بیٹی کے متعلق بتا رہی تھی۔ تمہاری ماں، اللہ اسے جنت نصیب کرے، بہت اچھی نیک تھی، غریبوں کی بہت ہمدرد تھی۔ تمہارے دادا تمہارے نانا کے دوست تھے، اسی دوستی کو پکا کرنے کی خاطر انہوں نے اپنے بچوں کے رشتے طے کیے تھے، مگر کسے پتا تھا یہ سب اتنی جلد ختم ہو جائے گا۔ تمہاری ماں کی وفات کے بعد تمہارے دادا اور نانا بھی فوت ہو گئے تو یہ دوریاں اور بھی بڑھ گئیں۔ انہوں نے بغور سے دیکھا۔ میں تو چاہتی ہوں تم سدا میرے پاس رہو، یہ ٹوٹے رشتے جڑ جائیں، وقت دوبارہ پھر لوٹ آئے۔ اور وہ جو کسی کام سے اندر آیا تھا ان کی بات سن کر ٹھٹکا۔ ارے نانو، ویری ہارڈ، میں ہمیشہ یہاں کس طرح رہ سکتی ہوں؟ میں ابھی آپ سے مل لی ہوں، آئندہ بھی ملنے آتی رہوں گی، اس نے خاصے نرم لہجے میں انہیں سمجھایا، اور نانو شاید کچھ اور کہتی ابھی اسی وقت علیہ اسے بلانے چلی آئی۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ چھوٹے سے صاف ستھرے روشن کمرے کو حیرانی سے دیکھ کر سوال کیا۔ عبداللہ بھائی کا۔ آپ نانو کے کمرے میں رات بے آرام ہو رہی تھی نا؟ یہاں آپ کو اپنے کمرے کا سا آرام تو نہیں ملے گا، مگر ہمارے گھر میں اس سے بہتر اور کوئی کمرہ نہیں ہے۔ اسے عجیب سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اور تم کہاں سو گی؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کے پاس ہی چارپائی بچھا لوں؟ ہاں بھئی ضرور۔ اس کی اجازت پاتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ شاید چارپائی اپنے لیے لینے گئی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا کہ چارپائی دیوار کے ساتھ بچھی تھی، اس پر سفید چادر جس پر دھاگے کے پھول کڑے ہوئے تھے بے شکن بچھی تھی۔ قریب ہی میز پر کتابیں دری تھی اور ٹیبل لیمپ بھی سادہ سا موجود تھا۔ اس نے ایک کتاب اٹھا لی۔ سی ایس ایس کے ایگزامز کے لیے گائیڈ بک تھی۔ اسے حیرت ہوئی کتابیں دیکھ کر۔ ایکسکیوز می، وہ ایک دم پلٹی۔ یہ بکس میں لے لوں؟ وہ اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ کتابیں آپ کی ہیں؟ بہت اچنبھا تھا لہجے میں۔ جی، اس نے نہایت سکون سے کہا اور اسے یوں دیکھا جیسے اس سے اس غیر ضروری سوال کی توقع نہ ہو۔ آپ نے ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا ہے؟ وہ ہنوز اس کی کتابیں تھامے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ اگر آپ باتیں کرنا چاہتی ہیں تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ عجیب انسان تھا، خواہ مخواہ کا رعب یا سسپنس، سیدھی طرح کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اور پھر باوجود چاہنے کے اسے کتابیں پکڑا کر بولی، نہیں شکریہ، مجھے نیند آ رہی ہے ابھی۔ واقعی؟ اس نے شکی لہجے میں کہا اور پھر رکا نہیں، فوراً ہی مڑ کر واپس نکل گیا۔
ایڈیٹ، اس نے جھلا کر کہا۔ بلا کا نظر شناس تھا، واقعی اسے نیند تو بالکل نہیں آ رہی تھی۔ دن چڑھتے تک سونے کی وجہ سے اتنی جلد تو نہیں سو سکتی تھی اور اس سے اور باتیں کرنا بھی چاہتی تھی، مگر اسے انکار کیا کیوں یہ سمجھ نہیں سکی۔ اور پھر اس نے علیہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ عبداللہ بھائی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، بہت ذہین اور محنتی ہیں، مجھے امید ہے یہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اول پوزیشن لیں گے۔ ایم اے پرائیویٹ کیا ہے؟ نہیں، پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، اور میرے بھائی کو رول آف آنر اور ڈپارٹمنٹ کے بہترین طالب علم کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ واقعی ذہین تو بہت ہے، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ ارے میں نے آپ سے تو پوچھا ہی نہیں، آپ پڑھتی ہیں یا فارغ ہیں؟ فی الحال فارغ ہوں، بی اے کیا ہے، ایم اے انگلش کا ارادہ ہے۔ اور تم پڑھتی ہو؟ اس نے جواب دے کر سوال کیا۔ ہاں، پرائیویٹ، انٹر کا امتحان دیا ہے۔ پرائیویٹ کیوں؟ یہاں صرف میٹرک تک ہی لڑکیوں کا اسکول ہے، کالج شہر میں ہے۔ تو تم شہر میں کیوں نہیں گئی؟ کالج میں ریگولر پڑھتی نا۔ میں دادی اماں اور اپنی امی کی وجہ سے نہیں گئی، میرے بعد ان دونوں کو کون سنبھالتا؟ دادی تو بیمار بھی بہت رہتی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کب ان کی طبیعت بگڑ جائے۔ امی بہت جلد گھبرا جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتے؟ دکھاتے ہیں، ہر ماہ عبداللہ بھائی شہر چیک اپ کے لیے لے کر جاتے ہیں اور دوائیاں بھی باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے، اتنی ویک کیوں ہیں وہ؟ دراصل انہوں نے پھپھو کی وفات کا بہت اثر لیا ہے، اب تک انہیں یاد کر کے روتی ہیں۔ ہم سب بہت خیال رکھتے ہیں، دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہماری تمام کوششوں پر صرف ایک آپ کی آمد ہی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ اور جب سے آپ آئی ہیں، بلکہ آپ کے آنے کا پتہ چلا تھا، اسی وقت سے بہت بہترین، بغیر دوا اور علاج کے ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے علیہ کی طرف دیکھا تو وہ نیند سے مغلوب نظر آئی۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونک کر سر جھٹکنے لگی۔ آپ کو آ رہی ہے؟ مجھے؟ وہ کہتے کہتے رک گئی کہ نہیں، جانتی تھی کہ وہ مروت کے مارے جاگتی رہے گی، خواہ کتنی ہی شدید نیند کیوں نہ آ رہی ہوگی۔ ہاں آ رہی ہے، کہتے ہی اس نے رضائی سر پر تان لی، اور جب کچھ دیر بعد اس نے چہرہ باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ کتنے سادہ معصوم لوگ ہیں، دوسروں کی خاطر خود کو بے آرام کرنے والے۔ اس نے سوچا تو اسے عبداللہ کا خیال آ گیا۔ اس گھر میں اس کا وجود نہ جانے کیوں عجیب سا لگتا تھا، پہلی ملاقات سے لے کر جو بے حد انوکھی اور اچانک ہوئی تھی، اب شام تک ہونے والی گفتگو بے ربط سہی، مگر بہت معنی خیز اور دل میں ہلچل مچا دینے والی تھی۔ اس کی شخصیت تو بظاہر اتنی جامع اور بھرپور نہیں لگتی تھی، سادہ سے نقش و نگار کا مالک وہ شخص اپنی پراعتماد اور مکمل گفتگو سے مخاطب کو چونکانے کا فن ضرور جانتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، سر جھٹک کر خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے باز رکھنا چاہا، مگر ذہن بار بار بھٹک کر اس کی طرف ہی جا نکلتا تھا۔ اف، یہ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے اکتا کر سر پٹکا۔ علیہ تو نہایت گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، ابھی 10 بھی نہیں بجے تھے، اور سارے گھر والے یوں سو رہے تھے جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ گاؤں میں ویسے بھی لوگ رات کو بہت جلد سونے کے عادی ہوتے ہیں، شہروں والے رت جگے اور ہنگاموں سے یہ لوگ محفوظ تھے۔ اس نے واک مین آن کیا اور ہیڈ فون لگا کر اپنی پسندیدہ کیسٹ سننے لگی۔ کافی دیر بعد اسے پیاس کا احساس ہوا تو اس نے کیسٹ پلیئر آف کر کے ہیڈ فون اتارا اور متلاشی نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ دائیں طرف الماری کے تختے پر جگ اور گلاس دھرے تھے۔ شاید علیہ کو اس کی رات کو پانی پینے والی بات یاد رہ گئی تھی، جو اس نے اسے سنانے کو ہی کہی تھی، بلکہ یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ رات کو پانی کی تلاش میں باہر اندھیرے میں نہیں نکلے گی، اسے خوف آتا ہے۔ پانی پی کر اس نے سردی محسوس کی تو رضائی کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ایک نامانوس مگر بے حد مہکی ہوئی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ایک دم اس نے سانس روک لیا، حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور دوبارہ سانس لیتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مردانہ خوشبو اسی بستر سے آ رہی تھی۔ ہونٹ دبا کر اس نے اپنی شال چہرے پر پھیلا لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کی یہ کوشش اسے اس مدہوش پاگل کر دینے والی خوشبو کو روکنے میں قطعی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ بہت دیر تک جب وہ ہربا آزما کر ناکام ہو گئی تو جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، پرسکون سوئی علیہ کو دیکھا۔ علیہ، علیہ اٹھو، بیچاری بے سدھ سوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بے حد گھبرا کر اسے دیکھا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، پلیز گھبراؤ مت، یہ رضائی تم لے لو اور اپنی مجھے دے دو۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کچھ بولے بغیر رضائی تبدیل کر لی۔ تھینک یو اینڈ سوری، میں نے تمہاری نیند خراب کی، عام سے انداز میں کہہ کر وہ مزے سے گرم رضائی میں دبک گئی اور کچھ پرسکون سی ہو کر سو گئی تھی، مگر علیہ اس کی منطق کو قطعی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کے سرد اور اکھڑ رویے کو محسوس کر کے وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی اور آخر میں حق مہمان نوازی جان کر خود کو مطمئن کر کے سو گئی۔ اب گینے آبی، اٹھے سحری کھا لیں۔ کوئی آدھی رات کو اس سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے غصے سے کسمسا کر بمشکل پپوٹوں کو کھولا۔ کون ہے؟ کیا ہے بھئی؟ میں علیہ ہوں، سحری کے لیے اٹھ جائیں۔ او ہو بھئی، مجھے نہیں کھانی سحری وحری، سونے دو مجھے، اس نے بدتمیزی سے کہہ کر دوبارہ رضائی سر پر ڈال لی۔ ابھی تو سوئی تھی، ابھی اٹھانے بھی آ گئی۔
اور وہ بھرپور نیند پوری کر کے صبح دن چڑھے اٹھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو سبھی کو مصروف عمل پایا۔ نانو ساگ کاٹ رہی تھی اور علیہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ آنٹی نہ جانے کہاں تھی۔ السلام علیکم نانو۔ اس نے نانو کو سلام کیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی بیٹا؟ علیہ بہن کا ناشتہ بنا دو۔ انہوں نے اسے جواب دے کر علیہ کو پکارا۔ وہ فوراً کام چھوڑ کر ہاتھ دھونے لگی اور جھٹ پٹ ناشتہ بنا کر لے آئی۔ تم بھی کھاؤ نا، اس نے نوالا توڑتے ہوئے اسے بھی دعوت دی۔ نہیں میرا روزہ ہے، اس نے مسکرا کر انکار کیا۔ او اچھا، نانو نے بھی اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ ارے وہ تو بہت کمزور اور بیمار ہیں، اس نے حیرت سے سوال کیا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چائے کا کپ تھامے نانو کے پاس چلی آئی۔ نانو آپ اتنی کمزور اور بیمار رہتی ہیں، روزہ کیوں رکھا آپ نے؟ انہوں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور مسکرا کر بولی، بیٹا روزہ ایمان کی مضبوطی سے رکھا جاتا ہے۔ بیماری اور کمزوری دونوں مجھ سے بھاگ جاتی ہیں جب میں روزہ رکھتی ہوں۔ مگر نانو بیماری کی حالت میں تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے نا؟ اس نے اپنا علم جھاڑا۔ ہاں چھوڑ تو سکتے ہیں، مگر جب اللہ ہمت دے رہا ہے تو کیوں فرض رکن اتنا اہم چھوڑیں؟ انہوں نے ساگ کے پتوں کو توڑا، پھر اسے دیکھا۔ تم روزہ نہیں رکھتی ہو بیٹا؟ انہوں نے بظاہر سادہ الفاظ میں پوچھا تھا، مگر نہ جانے اسے کیوں شرمندگی ہوئی جواب انکار میں دیتے ہوئے۔ رکھا کرو بیٹا، بہت ثواب ملتا ہے، انسان کو اپنے نفس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ روزہ رکھ کر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نعمتوں کی قدر تو کھا کر ہی ہو سکتی ہے، روزے سے کیا قدر؟ بیٹا جب ہم متواتر کھاتے رہتے ہیں بغیر وقفہ دیے تو ہمیں لذت اور کھانوں کی اہمیت کا علم نہیں ہو پاتا، بس پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بھوک لگی، کھا لیا۔ اگر وہی کھانا ہم کچھ وقفہ دے کر بھوک رکھ کر کھائیں گے تو اس کی لذت بھی دگنی محسوس ہوگی اور اچھا بھی لگے گا، پھر ہم یوں لاپرواہی سے رزق کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی روٹی کی طلب بھوکا پیٹ ہی جان سکتا ہے۔ وہ ان کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب عبداللہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ساگ تھا۔ اس نے بغور اسے چائے کا کپ تھامے بیٹھے دیکھا۔ نانو میں نے کبھی ساگ کے درخت نہیں دیکھے۔ کیا یہاں ساگ اگاتے ہیں؟ اس کی بات پر نانو کے ساتھ ساتھ علیہ بھی کہکہ لگا کر ہنسی۔ اب گینے نے کچھ شرمندگی سے انہیں دیکھا۔ ارے جلی، ساگ کے درخت نہیں ہوتے، پودے ہوتے ہیں، اور یہ سارا ساگ ہمارے اپنے کھیتوں کا ہے، نانو نے پیار سے کہا۔ آپ نے دیکھنا ہے کھیتوں میں ساگ اگا ہوا؟ علیہ نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عبداللہ بھائی، آبی نے کھیت دیکھنے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ ڈھیرے لے جائیں۔ اس کے کہنے پر اس نے چونک کر پہلے آبی کو دیکھا، پھر علیہ کو کچھ سوچ کر بولا، چلو، کہہ کر وہ نانو کے پاس بیٹھ کر انہیں آلو کی شاندار فصل کی رپورٹ دینے لگا اور علیہ اپنی چادر اندر سے لے آئی۔ چلیں بھائی، اس نے دونوں کو تیار کھڑے دیکھ کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، چلیں۔ وہ گڑبڑائی، اس سے پوچھنا ضروری تھا۔ جی، اس نے کہتے ہی قدم بڑھا دیے، مگر دروازے سے باہر نکلنے سے قبل ہی اس نے آہستہ سے اسے ٹوکا، پلیز سر پر دوپٹہ اوڑھ لے۔ ایک دم شدید غصے اور کوفت کی لہر اس کے چہرے پر ابھری۔ اس طرح دوسرے کا ڈکٹیٹ کروانا اسے سخت برا لگتا تھا، مگر یہاں وہ جانتی تھی کہ کھلے منہ باہر نکلنا برا سمجھا جاتا تھا، اور اس نے علیہ کی چادر دیکھتے ہی دوپٹہ اچھی طرح لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر عبداللہ کا ٹوکنا غضب ہو گیا۔ سوری، میں جیسے نظر آتی ہوں ویسی ہی ہوں، مجھے یہ منافقت پسند نہیں۔ منافقت؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں جب دوپٹہ سر پر نہیں اوڑھتی ہوں تو وقتی دکھاوے کو یہ کام کیوں کروں؟ اس نے خاصے بیزار اور سرد انداز میں اسے جتایا تھا۔ انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ تمہیں میرے اوپر تنقید کرنے یا مشورے دینے کا کوئی حق نہیں۔ عبداللہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ نانو انہیں یہاں رکے اور گفتگو کرتے دیکھ کر انہیں کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بھی مزید سوالوں سے بچنے کو فوراً پیچھے ہی نکل گئی، اور جب گلی کے اختتام پر وہ لوگ پہنچے تو عبداللہ نے علیہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم انہیں کھیت دکھا لاؤ، یونس کو ساتھ لے جاؤ، میں دکان سے بیچتا ہوں اسے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور آپ کو نہیں جانا؟ علیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، لازمی کرنا ہے آج۔ بہانہ، اس نے فوراً سوچا۔ بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے، صاف کہیں میری وجہ سے جانا نہیں چاہتے۔ اس نے ایک گہری کاردار نگاہ اس پر ڈالی۔ محترمہ، اگر آپ تلخی کی حد تک سچی ہیں تو میں بھی مصلحتوں کے تحت جھوٹ بولنے کو برا سمجھتا ہوں، مجھے واقعی ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ ادھار رکھنے کا قائل نہیں تھا، اور یہی بات اسے تکلیف دیتی تھی کہ وہ آگے سے منہ پر کیوں بات مار دیتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہتا تو وہ کبھی بھی خود کو زائمہ کی نصیحتوں کے برعکس نہ ظاہر کرتی۔ یونس، باجی کو کھیت دکھا لاؤ، میرا کام جلدی ختم ہو گیا تو میں بھی آ جاؤں گا علیہ۔ اس نے 10-11 سالہ دبلے پتلے لڑکے کو سمجھایا اور پھر علیہ سے کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے کھیتوں کے بیچ پتلی سی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ڈیرے پر پہنچے۔ ایک چوکور کتا زمین، صاف ستھری جگہ، درختوں کے جھنڈ۔ یہ ہمارا ڈیرا ہے، اس نے فخر سے بتایا، مگر یہاں حویلی تو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے پڑھا ہے کہ ڈیروں پر حویلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس نے واحد کچے کمرے کی طرف دیکھ کر تمسخر سے کہا۔ ہاں ہوتی ہیں، مگر وہ بڑے بڑے جاگیردار
اور وڈیرے ہوتے ہیں جن کی حویلیاں ہوتی ہیں۔ OIC اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آئیں میں آپ کو ساگ لگا دکھاتی ہوں، اور یہ دیکھیں یہ گنے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسے تمام چیزیں دکھا رہی تھی۔ گنا چوسا کبھی آپ نے؟ اس نے حیرت سے گنے کے لمبے لمبے ڈنڈوں کو دیکھتی آبی سے پوچھا۔ نہیں۔ جوس پیا ہے؟ ارے جوس پینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو گنے کو خود چھیل کر چوسنے میں ہے۔ آپ کو توڑ کر دوں؟ اس نے اتنی توصیفی انداز میں کہا تھا کہ وہ بھی ہاں کہہ بیٹھی۔ یونس نے اسے گنا دیا۔ بھئی اسے چھیل کر بھی دو، مجھ سے نہیں چھلتا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہی اس نے واپس پکڑا دیا۔ باجی میرا روزہ ہے، میں نہیں چھیل سکتا۔ اس کے جواب پر حیرت سے اسے گھورا۔ بھئی رمضان شریف میں ہم کھیتوں میں نہیں آتے، سب کا روزہ ہوتا ہے، کچھ کھانا پینا تو ہوتا نہیں، تو پھر مجھے کیوں لائی ہو تم؟ گھر پر ہی یہ بات بتا دیتی۔ اسے غصہ آ گیا۔ جس کو دیکھو روزہ ہے، روزہ ہے، جیسے اس کو جتایا جا رہا ہو۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور خواہش کا احترام ہمیں بہت عزیز ہے، علیہ نے بدستور نرم لہجے میں کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کافی آگے نکل آئی تھیں۔ یہاں کافی چوڑی نہر بہہ رہی تھی اور نہر کے کنارے بچے کھیل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر حیرت سے تکنے لگے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ جہاں سے بھی گزرتی تھی مرد، عورتیں، بچے نہایت حیرانی اور اشتیاق سے اسے تمام کام چھوڑ کر تکنے لگتے تھے۔ ابھی وہ واپسی پر گلی کے نکڑ پر کھڑا وہ آوارہ لڑکا اسے دیکھ کر نہ صرف سیٹی بجا رہا تھا بلکہ واہیات انداز میں ہنس بھی رہا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ جی چاہا ایک تھپڑ زور سے اس کے منہ پر دے مارے، اور وہ شاید اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنا بھی دیتی۔ اسی وقت عبداللہ آتا دکھائی دیا اور اسے دیکھتے ہی وہ لڑکا فوراً آگے نکل گیا۔ اس نے اسے دیکھا، شاید وہ اس لڑکے کی حرکت دیکھ چکا تھا، تبھی اس کی آنکھوں میں غصہ اور تنبیہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ آئندہ میں کبھی نہیں جاؤں گی ایسی بیہودہ جگہ اور آوارہ لوگ، اس نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ اور رات کو جب وہ نانو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، برملا اپنی سوچ کا اظہار بھی کر دیا۔ دراصل ہمارے یہاں سبھی عورتیں پردے میں نکلتی ہیں نا، تو کسی کو یوں آزاد کھلے منہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے گاؤں کی نہیں، اسی لیے حیرت سے دیکھتے ہیں، علیہ نے سمجھایا۔ تو کیا یہ لوگ صرف اپنے گاؤں کی عورتوں کی عزت کرتے ہیں، باقی عورتوں کی نہیں؟ اس نے تحقیر سے پوچھا۔ باقی عورتوں کی بھی کرتے ہیں، مگر ان کی جنہیں دیکھ کر خود بخود آنکھیں احترام میں جھک جائیں۔ یہ عبداللہ تھا۔ اس نے تلملا کر رخ موڑا۔ "What do you mean?" اس نے سلگ کر پوچھا۔ "آپ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں جو میں نے کہا ہے، سنجیدہ مگر جتاتا ہوا لہجہ تھا۔ نانو نے بغور دونوں کو دیکھا۔ آپ بھی کافی غصے میں تھی۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ میری جان عورت ڈھکی چھپی ہی اچھی لگتی ہے، حیا اس کا زیور ہے۔ جو عورتیں بن سنور کر بازاروں میں نکلتی ہیں وہ عورت نظارہ دیتی ہیں مردوں کو۔ اوہ نانو، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اگر کسی کی ذہنیت گندی ہے اور خود گنہگار ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں دیکھ کر گنہگار ہو جائیں۔ اس نے تمسخر سے کہا۔ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پردہ عورت کے حسن کو مردوں کی میلی نگاہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اماں جی آج فصل کے پیسے منڈی سے مل گئے ہیں، سارا حساب کلیئر ہو گیا ہے، پیسے میں نے بینک رکھوا دیے ہیں۔ یکدم ہی عبداللہ نے بات پلٹ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اور وہ دونوں اب کاشتکاری کے متعلق بحث میں مصروف تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 ہی دنوں میں وہ بری طرح اکتا گئی تھی۔ ہر شخص نصیحت کے موڈ میں تھا اور اسے یہی برا لگتا تھا۔ میرے خدا کتنی پابند زندگی ہے، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں نہ تفریح کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ علیہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ چونکی۔ نہیں کچھ نہیں، بس نیند آ رہی ہے۔ اتنی جلدی؟ اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا، شاید نماز پڑھنے لگی تھی۔ حیرت سے پوچھا۔ ہاں تھک گئی ہوں، مختصراً کہہ کر اس نے سر رضائی میں گھسا لیا۔ نہ جانے آج اسے سب لوگ اتنی شدت سے کیوں یاد آ رہے تھے۔ زائمہ اور ارتضیٰ، راشدہ، رملہ، سب ہی کے ساتھ وہ بے حد انجوائے کرتی تھی۔ ذرا بھی ٹینشن ہوتی لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی۔ اس نے کافی دیر بعد لحاف اتار کر باہر دیکھا، علیہ ابھی تک نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے بغور دیکھا۔ اس وقت وہ بہت خوبصورت اور مقدس لگ رہی تھی۔ ایک نور کا احاطہ تھا چاروں طرف۔ اتنی لمبی نماز سلام پھیر کر علیہ نے اسے دیکھا تو وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ نہیں تراویح بھی پڑھتی ہوں نا۔ اتنی لمبی نماز اور تراویح پڑھ کر تھکتی نہیں ہو؟ نہیں تھکنا کیسا، عبادت کو اگر بوجھ نہ سمجھے تو بہت سکون ملتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں کل مل کر نماز پڑھیں گے۔ بالکل درست، علیہ کی بات کی تائید کی اس نے، اور اگلا سارا دن وہ کہیں نہیں گئی۔ اسے شدید کوفت ہوتی تھی جب لوگ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے۔ نانو کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی تھی، سیدھی دل میں اترنے والی۔ رات کو علیہ اور آبی نے نماز پڑھی۔ اسے بے حد سکون ملا۔ زندگی میں پہلی بار صدق کے دل سے نماز پڑھی تھی، اور اللہ کا نور کس طرح قلب و ذہن کو جگمگا دیتا ہے احساس ہوا تھا۔ وہ تو کبھی کبھار ہی دادی اماں کی بہت لعن طعن کرنے پر جلدی جلدی گلے سے اتارنے والے انداز میں سجدے کرتی تھی۔ وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بستر میں لیٹے ہی گہری سکون اور نیند آئی،
اور پھر وہ نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ اس میں نانو کی باتوں اور علیہ کی قربت کا سارا کمال تھا۔ نانو اسے روزوں کی فرضیت اور فضیلت کے متعلق بھی بتاتی تھی۔ اس دن بھی انہوں نے پوچھ لیا، ابھی بیٹا تم نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ جی نانو، میں نے تو 9 سال کی عمر میں قاری صاحب سے پڑھ لیا تھا، اس نے فخر سے بتایا۔ دوبارہ کبھی قرآن کھولا یا بس پڑھ کر شہرت حاصل کر لی؟ نانو نے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے تو کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت دیکھ کر نانو خود ہی سمجھ گئی۔ دیکھو بیٹا، قرآن پڑھ کر اسے بھول جانے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، 100 پریشانیوں کا حل ہے اس میں۔ نانو، میں بھولی نہیں ہوں، بس کبھی پڑھا نہیں۔ نہ کسی نے کہا؟ تمہاری دادی اماں نے بھی نہیں کہا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ دادی تو کہتی تھی مگر ہم سنتے ہی نہیں تھے، اور وہ آپ کی طرح بھی تو نہیں سمجھاتی تھی۔ بیٹا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، تم تو پڑھی لکھی ہو، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھو گی تو سارے راز جان جاؤ گی۔ تم جو میری باتوں پر حیرت کا اظہار کرتی ہو تو سب خود ہی جان جاؤ گی۔ سورۃ النساء کا ترجمہ پڑھو، عورتوں کے تمام مسائل واضح اس میں بیان ہیں، پردے کا حکم، شادی بیاہ، اولاد اور خاوند کے حقوق و فرائض، سب کچھ تم اس کتاب ہدایت سے پڑھ سکتی ہو۔ ہمارے ہاں اگر خواتین قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ جو شہروں میں آئے روز خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات سننے میں آتے ہیں نا، اور وہ نام نہاد ترقی پسند خواتین جو عورت کو ظلم کی چکی میں پستا ہوا سمجھتی ہیں، وہ جان لیں کہ اسے کون سی آزادی اسلام نے دی ہے اور وہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہے۔ علیہ نے کہا تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شہر کی عورتوں کو تم لوگ الزام دیتی ہو، خود تمہارے یہاں جو جہالت ہے اور لا علمی ہے وہ کس کھاتے میں ڈالو گی؟ ہاں تمہاری بات درست ہے، اسلام سے لا علمی خواہ شہر میں ہو یا دیہات میں تباہی ہی لائے گی۔ ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر طاق پر اونچا سجا کر تو رکھ دیا ہے، لیکن اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم عورتوں میں تمام برائیوں کی وجہ یہی لا علمی ہے۔ ڈگریاں لے کر ہم تمام دنیا کے عالم فاضل بن بیٹھے ہیں، اور دین الہی کے متعلق ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ عورت کے لیے پردے کی اہمیت کیا ہے، اس کی گھر اور گھر سے باہر حیثیت کا تعین کیسے ہوگا۔ علیہ نے بے حد آرام سے کہا۔ نانو، میں آج سے ہی آپ کو قرآن سناؤں گی اور ترجمہ بھی پڑھوں گی، اس نے بے حد متاثر ہو کر کہا۔ شاباش میری بچی، اللہ تجھے راہ ہدایت نصیب کرے۔ نانو بے انتہا خوش تھی، اور پھر اس نے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن نانو کو سنانا شروع کر دیا۔ اس کی اچھی خاصی غلطیاں نکلتی تھی اور وہ نہایت خشوع اور خضوع سے پڑھ رہی تھی۔ ارے تم یہ جینس اور اسکرٹ یہاں بھی لائی تھی؟ علیہ نے حیرت سے اس کے بیگ میں دھلے کپڑے رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں، مگر زائمہ نے کہا تھا کہ پہننا مت، اور میں شاید پہن بھی لیتی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، مگر نانو نے جب سے عورت اس کی حیا اور پردہ پر درس دینا شروع کیا ہے تب سے یہ کپڑے ان سے ڈر لگتا ہے، اس نے کپ کپا کر کہا۔ علیہ نے محبت سے اسے دیکھا، واقعی وہ بہت بدل گئی تھی۔ اگلے ہی روز علیہ کی نانی کی خراب طبیعت کی خبر آئی تو وہ اپنی امی کے ساتھ انہیں دیکھنے چلی گئی۔ جانے سے پہلے وہ اس کے اکیلے رہ جانے کا سوچ کر بے حد افسردہ تھی۔ میں کبھی نہ جاتی ابھی، نانی اماں کی سیریس حالت ہے اور وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ امی کے ساتھ میرا جانا ضروری ہے، میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد لوٹ آؤں، تمہاری اداسی کا مجھے احساس ہے۔ دونوں میں بہت دوستی ہو گئی تھی اور اب اس کے اچانک جانے کا سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو گھبرانا نہیں، کھانا بڑے چاچا کی طرف سے آ جائے گا، سحری اور افطاری دونوں وقت، دوپہر کو تمہیں پرابلم ہوگی، میں نے ساتھ والی لڑکی پینو سے کہہ دیا ہے، وہ آ جایا کرے گی، جو بھی بنوانا ہو بتا دینا، باقی عبداللہ بھائی یہاں ہی ہیں، ابو بھی جمعرات کو آ جائیں گے، کوئی بھی ضرورت ہو بلا جھجک بھائی سے کہہ دینا۔ جاتے سمے تک وہ اسے تسلی دیتی رہی تھی، اور ان کے جانے کے بعد ایک دم گھر اداس سا اور خالی خالی ہو گیا تھا، وہ تو بوکھلا ہی گئی۔ اب اسے احساس ہوا کہ علیہ کی اس سے بہت عادت ہو گئی تھی، دونوں ساتھ ساتھ رہتی تھی، ہر وقت بول چال ہنسی مذاق، اور اب تو ایک مقدس سا رشتہ بھی دونوں میں استوار ہو گیا تھا، مل کر نماز پڑھتی تھی۔ علیہ اس کی نماز اور قرآن بھی درستی کے ساتھ سنتی تھی۔ دوپہر کو پینو آ گئی۔ باجی آپ نے کچھ کھانا ہو تو بتا دے، بنا دوں گی۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ شکر الحمدللہ جی، اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں۔ اس کے انکار پر وہ کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئی تو وہ نانو کے پاس آ گئی۔ اداس تو نہیں ہو؟ نانو نے پیار سے پوچھا۔ نہیں نانو، آپ تو میرے پاس ہیں نا، اس نے ہنس کر کہا۔ نانو میں کچھ بناؤں؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بناؤ گی بھلا؟ میں؟ ہاں مجھے چپس بنانے آتے ہیں، بناؤں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ زور سے ہنس دی۔ بھوک لگ رہی ہے، جاؤ بنا لو، مگر تم لکڑیاں کیسے جلاؤ گی؟ ہاں یہ تو پرابلم ہے، وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت عبداللہ اندر آیا۔ اچھا چل میں آگ جلا دیتی ہوں، تم پکا لینا، وہ کہہ کر اٹھی۔ اماں جی کدھر جا رہی ہیں؟ عبداللہ نے انہیں اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا یہ آبی کو آگ جلا کر دیتی ہوں، چپس بنانے کو کہہ رہی ہے، اس نے اسے بغور دیکھا۔ آپ بیٹھیں اماں جی، میں جلا دیتا ہوں۔
وہ انہیں بٹھا کر اسے اشارہ کرتا باہر نکل آیا، جبکہ وہ تذبذب کا شکار کھڑی ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹی، عبداللہ بہت اچھا کھانا بنا لیتا ہے، آگ بھی جلا لیتا ہے۔ انہوں نے اسے کشمکش سے نکالا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ وہ بہت مہارت سے لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑ توڑ کر اوپر نیچے رکھ رہا تھا، پھر کاغذ اور پتوں کو اکٹھا کر کے ان لکڑیوں کے نیچے رکھ کر ماچس کی تیلی دکھائی تو کچھ دیر بعد ہی آگ جل اٹھی۔ لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ ہاں جی، آپ نے آلو کاٹ لیے؟ نہیں، ابھی تو صرف چھیلے ہیں۔ وہ بمشکل چھیل رہی تھی۔ اس نے بھلا کب یہ کام کیے تھے؟ مجھے دیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھری مانگی۔ نہیں، رہنے دیں، میں چھیل لوں گی۔ بالکل ہی محتاج ہونا اسے اچھا نہیں لگا۔ تکلف چھوڑ دیں، آج میرے ہاتھ کا بھی پکا کھا کر دیکھیں۔ میزبانی کا کچھ تو حق ادا کرنے دیں۔ اس نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے چھری لی اور ٹرے اپنے آگے کھسکا کر آلو گول گول قطعوں کی شکل میں کاٹنے لگا، بڑی مہارت سے۔ ہاسٹل میں میرے پکائے کھانوں کی دھوم تھی اور یہ سب میں نے گریجویشن کے دنوں میں سیکھا تھا۔ ہم 3 دوست اکٹھے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ کھانا پکانا خود کرتے تھے، باقی دونوں کے ذمے دیگر کام تھے اور میرے ذمے کھانا بنانا۔ وہ بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آلو تل کر پلیٹ میں نکال کر اس نے ان پر مسالہ چھڑکا اور اس کے آگے کھسکا دیے۔ اسے اس کے سامنے کھاتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ وہ روزے سے تھا، اس کا تذبذب جان کر وہ بولا، ارے کھائیں نا، ہماری پرواہ نہ کریں، ہمارا روزہ بھی تھوڑی دیر بعد کھل جائے گا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے، پلیٹ اٹھائی اور وہاں سے اٹھ کر نانو کے پاس آ گئی۔ کم از کم اس کے تانوں میں تو وہ کچھ نہیں کھا سکتی تھی۔ بن گیا ابھی؟ جی نانو، اس نے تیزی سے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اتنے منہ پھٹ جوابوں سے اس کو طیش آ جاتا تھا۔ اسے آج تک کوئی طعنہ، کوئی جوابی بات الٹ کر کسی نے نہیں کہی تھی۔ اسے تو اپنی منوانے اور حکم دینے کی عادت تھی۔ رات تک اس کی بات کا رد عمل اس کے آف موڈ سے ظاہر ہوتا رہا۔ جان بوجھ کر اس نے ٹیپ ریکارڈر بلند آواز سے لگا لیا۔ نانو نماز پڑھ کر بہت جلد سونے کی عادی تھیں اور وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ بجا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ پلیز آپ میوزک کی آواز آہستہ کر لیں، اماں جی کی آنکھ ابھی لگی ہے، وہ جاگ جائیں گی۔ عبداللہ نے بڑے آرام اور تمیز سے کہا تھا۔ اس نے منہ بنایا۔ اوکے۔ دروازہ بند کر کے آواز کم کر دی۔ نیند ابھی کوسوں دور تھی، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ سو سائڈ ٹیبل پر دھری کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگی اور پھر انگلش کی ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ خاصی دلچسپ کتاب تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور کافی رات گئے وہ نیند سے بے حال ہو گئی تھی۔ صبح جب معمول اپنے وقت پر اٹھی تو نانو سے شکوہ کیا، نانو آپ نے مجھے سحری کے لیے نہیں اٹھایا، مجھے روزہ رکھنا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمت اور استقامت دے بچی۔ تم نے مجھے رات کو بتانا تھا، میں نے تو تمہاری نیند کے خلل کی وجہ سے نہیں جگایا کہ تم خفا نہ ہو جاؤ۔ نہیں نانو، میں اب روزہ رکھوں گی۔ جب آپ اس قدر بوڑھی اور کمزور ہو کر روزہ رکھ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں رکھ سکتی؟ رکھ سکتی ہو میری جان، کیوں نہیں؟ روزے کا تعلق جسمانی طاقت سے زیادہ ایمانی طاقت سے ہے۔ روزہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، نفس کے گھوڑے کو روزے سے ہی لگامیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ نانو بے حد خوش تھیں۔ وہ بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ نانو آپ کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں۔ آپ کی انہی باتوں نے میرے اندر ایک ہلچل سی آگ سی جلا دی ہے، جیسے اندھیرے میں کوئی دیا روشن کر کے رکھ دیا جائے۔ کاش آپ مجھے پہلے ملی ہوتیں یا میں یہاں پہلے ہی آئی ہوتی۔ بچی، جب خدا نیکی کی راہ پر کسی کو چلاتا ہے تو اس بندے کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے اس پر نظر کرم کی اور گئے وقت پر افسوس کے بجائے تاسف اس پر کرو کہ کتنا وقت اس رب کریم کی یاد سے غافل گزار دیا۔ نانو، کاش ہمارے بزرگ ہمیں یہ سب بتاتے رہیں۔ ہم جیسے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، تبلیغ اور دینی باتوں کے علم سے اپنی سیدھی اور صحیح راہ متعین کر سکتے ہیں۔ آج وہ سب گھمنڈ اور بڑا پن بھلا کر اعتراف کر رہی تھی۔ میری بچی، جس محفل میں دین کی باتیں کی جائیں وہاں فرشتے آ کر اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور ان بندوں پر اللہ کی رحمت بھیجتے رہتے ہیں، جبکہ بے مقصد اور دنیاوی باتوں کی محفل میں شیطان قبضہ جما لیتا ہے، جو انہیں مزید شے دے کر گناہ پر اکساتا ہے۔ تو کیا نانی، ہمیں اس وقت فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے؟ اس نے معصومیت سے منہ اٹھا کر دیکھا تو نانو زور سے ہنس پڑی۔ واؤ اماں جی، کیا لطیفہ سن لیا ہے، بڑا ہنس رہی ہیں۔ عبداللہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور اس سے پہلے کہ نانو کچھ کہتی اس نے جلدی سے بات پلٹ دی۔ آپ کہاں غائب رہتے ہیں؟ خاصا بے تکلف انداز تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ خیریت، کوئی کام تھا؟ ہاں، مجھے فون کرنا ہے، گھر بابا سے بات ہوئے کتنے دن گزر گئے ہیں، اس نے اداسی سے کہا اور عبداللہ کے دل میں عجیب سی مایوسی کی لہر اٹھی۔ شاید لاشعوری طور پر وہ کوئی اچھی بات سننے کا منتظر تھا۔ فون ہمارے گاؤں میں نہیں، دوسرے قصبے میں ہے اور وہاں تک جانے کے لیے یا تو تانگا لینا ہوتا ہے یا بائیک پر جا سکتے ہیں۔ بائیک میرے پاس موجود ہے۔ بائیک؟ اس نے کچھ الجھن سے کہا، یوں اس کے ساتھ بائیک پر جانا کچھ اچھا نہ لگا۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ نو، تانگے میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں۔ اسے علیہ کے ساتھ کیا ہوا سفر یاد آ گیا۔ کچے راستے پر تانگے کے دھچکوں نے اس کی ہڈیاں چٹکھا دی تھیں اور اس نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کبھی اس سواری کو استعمال نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ دیر رکیں، میں ذرا ڈیرے پر
बीज दे आऊं फिर चलते हैं, वो कहकर बाहर निकल गया। बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत शरीफ सुलझा हुआ, नानो प्यार से बता रही थी। अभी कोई इम्तिहान दे रहा है, कहता है मैं एसी बंद कर सबसे पहले आपको शहर अपने घर लेकर जाऊंगा, आपको मेरे पास रहना होगा। मैंने कहा बच्चे तेरी बीवी ना जाने कैसी हो, वो मुझ बुढ़िया को कहाँ रखेगी। फिर वो खासी दिलचस्पी से सुन रही थी। फिर कहने लगा मैं शादी ही ऐसी लड़की से करूंगा जो आपसे प्यार करती हो, आपका एहतराम करती हो, है ना पागल। नानो प्यार से हंसी। अब गिने अजीब से एहसासात का शिकार हो गई। पता नहीं अब इससे पहले की तरह अब्दुल्ला की बातों पर तंज पर गुस्सा और झंझलाहट क्यों नहीं होती थी। पता नहीं वो समझ नहीं पा रही थी। चलें। आधे घंटे बाद वो फारिग होकर आ गया। जी नानो मैं जाऊं, इसने इजाज़त तलब की। हाँ जाओ, अल्लाह अपनी अमान में रखे। वो दोनों इनकी दुआ लेकर बाहर निकल आए। बाइक पर बैठने से कबल इसने एक नज़र इसे देखा, फिर हिम्मत करके बैठ गई। मजबूती से सीट को थाम लिया। तेज हवा इसके जिस्म से टकराकर पीछे बैठी आबी के नथनों में घुस रही थी। दिल को धड़काने वाला सुरूर इसे गिदगिदा रहा था। आज से पहले तो ये कैफियत कभी नहीं हुई थी। इसने अपने आप को घबरा कर डांटा, दिल को लताड़ा। कमबख्त, क्यों बेकाबू हुआ जा रहा है, होश कर। वो खुद को डांटने में इतनी मसरूफ थी कि बाइक के रुकने पर भी बैठी ही थी। अब्दुल्ला ने मुड़कर इसे देखा। खोई खोई उलझी उलझी खामोश, न जाने कहाँ गुम थी। क्या सोच रही हैं, आइए चले। वो एकदम चौंकी और बौखलाकर इसके पीछे चल दी। दत्त तेरी ऐसी भी क्या खुद फरामोशी, संभलो अभी। पीसीओ में बैठी हुई वो काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। अपनी बारी का इंतजार करते हुए इसे सारे घर वाले याद आए। किससे बात करेगी, कौन फोन उठाएगा। और फोन उठाने वाला इर्तिजा था। इसकी आवाज सुनकर ही चिल्लाने लगा, ओ यार आबी मछली, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुम बेवफा वहां जाकर हमें भूल ही गई हो। आज इतने दिन बाद फोन कर रही हो। अच्छा ये बताओ आ कब रही हो। यहाँ तो महफिलें सुनसान, दिन वीरान, मेरी जिंदगी हैरान और परेशान। हाय अभी कब आ रही हो। लंबी चौड़ी गुफ्तगू के बाद इसने दम लिया। वो खामोशी से सुनकर हंस रही थी। उफ इर्तिजा प्लीज आप मेरी भी सुन लो। हाँ हाँ बोलो, मैं हमतन खरगोश हूँ। पापा कहाँ हैं, सब घर वाले, दादी अम्मा कैसी हैं। ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं, कब आना है। तुम आ जाओ ना इर्तिजा, इसने हंसकर कह दिया। अरे तुम कहो और मैं ना आऊँ, क्या याद करोगी, परसों मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। वाकई इसके इश्तियाक पर अब्दुल्ला ने बगौर देखा था। हाँ भाई सचमुच। अच्छा नानो का क्या हाल है। बिल्कुल ठीक है। पापा को सलाम कहना और मैं इंतजार करूंगी, जरूर आना। फिक्र नहीं करो, बस प्रोग्राम डन समझो। ओके फिर खुदा हाफिज। वो फोन रखकर पलटी और अब्दुल्ला पेमेंट करके इसके साथ ही बाहर आ गया। वापसी का सारा रास्ता खामोशी में ही कटा था। इसे घर वालों की खैरियत जानकर बेहद इत्मीनान हुआ था। इर्तिजा की बातें मूड खुशगवार कर गई थी। अगले रोज इसका रोजा था और वो जो इतनी खौफजदा सी थी कि कुछ ना खाया पिया तो पता नहीं क्या होगा। अफ्तारी के वक्त हैरान सी सोच रही थी। वक्त इतना अच्छा गुजरा था कि इसे कतई एहसास नहीं हुआ रोजा है भी या नहीं। नानो ठीक कहती थी, रोजे का पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, क्योंकि रोजा अल्लाह के लिए है और वो ही सब्र देने वाला है। अफ्तारी पर इतना एहतमाम देखकर वो हैरान रह गई। समोसे, पकोड़े, जलेबियां, बर्फी। नानो ये इतना ज्यादा कौन खाएगा, इसने हैरत से पूछा। आप। नानो एक दिन की कमजोरी 1 घंटे में पूरी करवा देंगी, अब्दुल्ला ने हंसकर कहा। नहीं, मुझे तो कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही। इसने फौरन इसकी इस्लाह की। सुन ले अम्मा, आपने तो पाबंदी लगा दी है कि कोई इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे नहीं नानो आप ले लें, मैं कहाँ इतना ज्यादा खा सकती हूँ। इसने फौरन प्लेटें इस तरफ बढ़ाई। आज इन सब के दरमियान बैठकर खाना बेहद अच्छा लग रहा था। एक खुशी और कुछ पा लेने का सुरूर था दिल में। नानो भी बेहद खुश थी इसके बदलने पर। और आज इन्होंने रोज़ा खुलने से कबल इससे कहा था कि जो भी दुआ मांगना चाहो मांग लो, क्योंकि रोज़ा खोलने से कबल हर दुआ कबूल होती है। और एन इस वक्त जब इनकी नसीहत सुनकर वो दुआ के लिए हाथ फैला रही थी, इसकी नजरें उठी, वो भी हाथ फैलाए इसे ही देख रहा था। लम्हों में एक दूसरे पर आश्कार हो चुके थे। वो घबरा कर इसने नजरें झुकाई, मगर अब जितना भी छुपाना चाहती खुद को बेसूद था। वो आंखों के आईने में अपना अक्स देख चुका था। कबूलियत की घड़ी में इसके साथ की दुआ जरूर कबूल होगी, उम्मीद थी। और अगले दिन इत्तेफाक से इर्तिजा और अलिया दोनों ही आ गए। अलिया तो सुबह सुबह ही मुमानी के साथ आ गई थी और इर्तिजा दोपहर को आया। वही अपने साबका अंदाज में शोर मचाता इसे बाहर से पुकार रहा था। वो जल्दी से बाहर निकली। इतने दिन बाद इसे देखकर बेहद खुश हो रही थी। हाल अहवाल के फौरन बाद इसने ढेर सारे चॉकलेट निकालकर इसकी गोद में फेंक दिए। ओ यार शुरू हो जाओ जल्दी, मैं बमुश्किल ये ही ले पाया। इसने सारे पैकेट समेट लिए। इर्तिजा ने हैरत से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है। अब्दुल्ला भी इसका सवाल सुनकर चौंका। हाँ क्यों। तो फिर ये चॉकलेट अब तक सलामत कैसे हैं। इसने हंसकर कहा, मेरा रोज़ा है, इत्मीनान से जवाब दिया। रोज़ा।
روزہ تمہارا؟ وہ حیرت چلا کر بے یقینی سے اسے گھورنے لگا۔ ہاں، اس میں چلانے والی کیا بات ہے؟ اسے عبداللہ کے سامنے یوں حد تک اچھی نہیں لگی۔ مگر یار روزہ اور تم تو… اس نے اس کی بات کاٹی۔ ساری زندگی ایک سے حالات اور مزاج نہیں رہتے، جب بھی ہدایت ملے نیکی کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھئی آپ گنے تو بہت پابند ہیں نماز اور روزے کی، آپ اتنے بے یقین کیوں ہیں؟ عبداللہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ اس لیے کہ آپ نے اسے جینز اور ٹی شرٹ میں فل ڈیک لگا کر گاڑی ڈرائیو کرتے اور راہگیروں کو زخمی کرتے نہیں دیکھا۔ وہ خوب اس کی خصوصیات گنوا رہا تھا۔ اس کا منہ بند کرنا بہت مشکل تھا۔ سنو، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم نے جو کھانا ہے بتا دو، بنا دوں گی۔ اللہ ابھی یار، تم بہت بی بی سی بوبو سی کچھ اماں بھی ٹائپ نہیں ہو گئی ہو؟ مائی گاڈ، تمہاری باتیں میرے الٹرا مائنڈ فرینڈ سن لے تو خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں۔ ویسے مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارا یہ روپ بھی۔ اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ وہ ہنس دی۔ اچھا بس کم بولو، یہاں کے مکین اتنا بولنے والے کو مشکل سے برداشت کریں گے۔ اس نے ڈرایا۔ ارے نہیں، آپ ہماری ریپوٹیشن کیوں خراب کر رہی ہیں؟ آپ ہماری عادتوں سے واقف نہیں ہوئی ابھی تک، عبداللہ نے شکوہ کیا۔ ارے آپ مائنڈ کر گئے، میرا مقصد ہرٹ کرنا نہیں تھا، نہ طنز کر رہی تھی۔ وہ جاتے جاتے رک کر معذرت کرنے لگی۔ ابھی یہ تم معذرت کر رہی ہو؟ تم اب کینے؟ وہ حیرت سے چلایا۔ ارتضیٰ، اس نے گھورا اور وہ متواتر عبداللہ کی موجودگی میں اس کے موازنے پر تلا ہوا تھا۔ یار میں تو ماما سے جا کر شادی کی بات کرتا ہوں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کس کی شادی کی بات؟ میری اور تمہاری، اس نے جھٹ کہہ دیا۔ اس نے غصے سے اسے گھورا۔ ارتضیٰ تم بہت اچھے ہو ہے نا؟ اس نے اس کی ادھوری بات مکمل کی۔ وہ منہ بنا کر باہر چل دی۔ علیہ تو پردہ کر رہی تھی، اس لیے ایسے ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ اور پھر وہ کھانا کھا کر جو نکلا تو رات کو ہی پلٹا۔ عبداللہ بھی ساتھ تھا۔ گاؤں پہلی دفعہ آیا تھا، بہت پرجوش تھا۔ 2 دن وہ خوب گھوما پھرا، اور جانے سے قبل جب وہ اسے سب کے لیے سلام کہہ رہی تھی، عید مبارک سب کو دے رہی تھی، تو ارتضیٰ نے رازداری سے اسے قریب بلا کر بے حد آہستہ سے کہا، آبی، یہ جو تمہاری کزن علیہ ہے نا، یہ لاکھ پردہ کر لے مگر میری نظروں نے اسے کھوج لیا ہے۔ آنے سے پہلے میری بات اپنے نانوں کے کانوں میں ڈال دینا۔ کیا تم علیہ سے؟ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں، جو کچھ بھی کہتا ہوں سب مذاق میں، در حقیقت میری پسند ایسی ہی سلجھی ہوئی، دھیمی دھیمی چھپی ہوئی لڑکی ہے۔ پلیز آبی، پلیز میرے لیے کچھ کرنا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اوکے اوکے، مگر تمہاری اماں، وہ مان جائیں گی، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس محاذ کو سنبھالو۔ اوکے ڈونٹ وری، انشاءاللہ بہتر ہوگا، مگر اس کے لیے تم فوری روزے اور نماز شروع کر دو۔ وہ بہت مذہبی ہے اور جو بندہ نماز نہ پڑھے اسے سخت ناپسند کرتی ہے۔ اس نے ڈرایا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، اگر تم کوشش کرو گے تو میں بھی کوشش ہی کروں گی، وعدہ کرو پکے والا۔ آج ہی تو وہ ہاتھ آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ وعدہ؟ مگر یہ مت سوچنا کہ میں اس کی خاطر نماز روزہ کروں گا، بلکہ یہ تو میرے دل میں 2 دن پہلے عبداللہ سے مل کر اس کی اور نانوں کی باتیں سن کر خیال آیا کہ ہم اب تک کتنے خسارے میں رہے ہیں۔ کسی نے ہمیں گناہ ثواب کی تعلیم ہی نہیں دی اور نہ کبھی مذہب کے متعلق کچھ بتایا۔ بالکل اسی طرح وہ بھی سوچ رہا تھا، اور آبی نے اسے پرسوچ انداز میں فکر مند دیکھا تو بے حد مطمئن ہو گئی۔ یقیناً روشنی کی کرن دل کو جگمگا چکی تھی۔ شعور اور ادراک اسے مل گیا تھا۔ جاتے سمے تک اسے علیہ کے متعلق کہتا رہا، اور اسے کیا اعتراض تھا؟ علیہ بہت اچھی اور پیاری دوست تھی۔ ارتضیٰ بھائی تھا، دوست تھا، اسے امید تھی کوئی انکار نہیں کرے گا۔ نانو ممانی کو تو وہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ہنساتا رہتا تھا انہیں۔ عبداللہ کی بھی دوستی خاصی گہری تھی، دونوں خوب گھل مل کر رہتے تھے۔ یہ کیا سلائی کر رہی ہو علیہ؟ اس نے تندیز سے مشین چلاتی علیہ سے پوچھا۔ وہ عید کے لیے سوٹ سلائی کر چکی تھی اپنا، اور اب یہ دوسرا سوٹ ویسا ہی۔ تمہارا سوٹ؟ میرا؟ مگر میں یہ گوٹے کناری والا کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس نے حیرت سے چلملاتے سوٹ کو اٹھا کر دیکھا۔ گہرے سبز رنگ پر سنہری گوٹے سے پھول بنائے گئے تھے، اور ستاروں سے کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پھول لشکارے مار رہے تھے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس دی۔ مائی گاڈ، یہ دلہنوں والا پینڈو سوٹ میں پہنوں گی۔ اندر آتے عبداللہ نے اس کا جملہ سن لیا تھا۔ تو کیا پہنو گی؟ دادی اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا سوٹ بنا دوں تمہارا۔ ارے نہیں توبہ، میں نہیں پہن سکتی۔ ارتضیٰ دیکھ لے تو میرا ریکارڈ لگا دے۔ پتہ کیا علیہ، اسے بالکل سادہ اور لائٹ کلرز والے کپڑے پسند ہیں۔ بھڑکیلے شوخ لباس پہننے والوں کو تو وہ پنجابی فلموں کی ہیروئن کہتا ہے۔ عبداللہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ کے آنے سے وہ کتنی خوش تھی، اور اب جب سے وہ گیا تھا متواتر علیہ کے ساتھ اسی کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ وہ ایسی تو نہیں لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی چاہت کے رنگ دیکھے تھے۔ پھر اس کا یہ روپ، تو کیا وہ سب دھوکہ تھا؟ یہ سب حقیقت ہے، یا وہ جو اس کی آنکھوں میں پڑا تھا، محسوس کیا تھا؟
وہ پوری طرح الجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں دل کیوں اتنا وحشی وحشی ہو رہا تھا۔ وہ متواتر ارتضیٰ کی باتوں میں مگن سرشار رہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند عادات علیہ کو بتاتی رہتی تھی۔ عبداللہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز بھی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کی سرد مہری جان نہیں سکی تھی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے کیا معلوم کہ وہ علیہ سے ہر وقت ارتضیٰ کی باتیں کیوں کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے جو کام اسے سونپا تھا وہ تندہی سے اس کی تکمیل میں لگی تھی۔ مومانی سے اس کے کاروبار کے متعلق باتیں کرتی، نانو سے اس کی عادات، اس کے خاندان کی تعریفیں کرتی، حتیٰ کہ عبداللہ سے بھی اس کی نیکی شرافت کی تعریفیں کرتے وقت اس کے چہرے پر پھیلے اجنبی تاثرات کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس لیے اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ چاند رات کو اگرچہ یہاں شہر والی رونق اور گہما گہمی تو نہ تھی، البتہ سبھی لوگ چھتوں پر چڑھ کر چاند دیکھتے ہوئے خوب شور مچا رہے تھے۔ اسے بے ساختہ پاپا اور تمام لوگ یاد آئے۔ پچھلی عید پر اچانک 29واں روزے کو عید کا چاند نظر آ گیا تھا۔ سبھی کی تیاریاں نامکمل، کسی کا سوٹ درزی کے پاس تھا تو کسی کی جوتی نہیں خریدی گئی تھی۔ چوڑیاں تو وہ ہمیشہ چاند رات کو ہی پہننے جاتی تھی۔ بے انتہا رش ہنگامے کی کیفیت، رات کو دن کا سماں لگتا تھا۔ افراتفری میں رات رات بھر جاگ کر تیاری مکمل کی جاتی تھی، جبکہ یہاں تو علیہ نے تمام کام ایک دن پہلے ہی نپٹا لیے تھے۔ ہر چیز مکمل، کوئی چیز کم تھی نہ تیاری ادھوری، اور رات کو یہاں بازاروں میں جانے کا رواج بھی نہ تھا۔ سو نانو نے 2 دن پہلے ہی ایک چوڑی والی عورت سے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈلوا دی تھیں۔ وہ اگرچہ منع کر رہی تھی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ کوئی یاد آ رہا ہے؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ عبداللہ کا لہجہ بظاہر عام سا تھا مگر بہت طنزیہ اور جتاتا ہوا، وہی پرانا انداز جسے وہ پچھلے دنوں بھولا ہوا تھا۔ یاد آنے کو میری زندگی میں لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ عبداللہ نے بغور اسے دیکھا۔ ان لوگوں میں میری جگہ کہاں ہے؟ وہ زیادہ گھمانے پھرانے کا قائل ہی نہ تھا۔ اب گینے چونکی۔ یہ کیا سوال تھا؟ اس نے ایسا کیوں پوچھا؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں یا انجان ہے اب تک؟ دل کی دھڑکن سے گھبرا کر اس نے رخ پھیر لیا۔ میں منتظر ہوں جواب کا، اس نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر دوبارہ پوچھا۔ آپ نہیں جانتے؟ اس نے سر جھکا کر رخ اس کی طرف کیا۔ جانتا ہوں مگر بے اعتباری ہے۔ شک کو دل میں جگہ دے کر اعتبار کی گنجائش کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کی بات مکمل کی۔ ہو سکتی ہے اگر آپ مجھے عید مبارک کہیں۔ وہ ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ بلا وجہ کے وسوسے، فضول شک، وہ تو اسی کی تھی، اسی کی دعا میں جگہ پانے والی۔ اس نے شرما کر اس کی لو دیتی آنکھوں میں جھانکا۔ عید مبارک ہولے سے کہہ کر وہ رکی نہیں، نیچے بھاگی اور عبداللہ بے انتہا مسرور گھوم کر چاند کو دیکھنے لگا۔ چاند بھی جیسے اس کی خوشی میں شریک اسے عید مبارک کہہ رہا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔